بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فمن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. وعن معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار عین بکت من خشیۃ اللہ وعین حرست فی سبیل اللہ وعین غضت عن محارم اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو حدیث نقل کی ہے، ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور ہمارے جسمانی اعضاء میں ہمارے جسم کو مختلف ضروریات کے تحت مختلف اعضاء عطا کی ہیں. بہت سارے اعضاء ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، دل و دماغ ہے. یہ اعضاء اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. اگر ان کا استعمال ہم نے بجا کیا، جائز حلال طریقے سے کیا، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق کیا، تو یہ اعضاء ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت دنیا میں بھی بنیں گے اور آخرت میں بنیں گے. لیکن اگر ان اعضاء کا استعمال ہم نے غلط کیا، ناجائز جگہ میں کیا، تو یہی اعضاء ہمارے لیے باعث زحمت اور عذاب کا سبب بن سکتے ہیں. ان اعضاء جسمانی میں تین عضو بڑے اہم ہیں. ایک تو ہے آنکھ، دوسرے کان، اور تیسرا دل. اور یہی تین اعضاء ہیں جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے. یہ علم حاصل کرنے کے آلات ہیں. یہ ان تینوں اعضاء کا اگر استعمال ہم نے صحیح نہ کیا تو ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بنے گے. اور یہ اعضاء ایسے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے کہ تم نے ان کا استعمال کہاں کیا. اور یہ اتنے خطرناک اعضاء ہیں کہ قیامت کے دن خود یہ اعضاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائیں گے کہ ہم نے اس عضو کے ذریعے کیا 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 ہے. رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لوگوں، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل، ان تینوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ ان کا استعمال تم نے صحیح کیا، غلط کیا، کہاں کہاں کیا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں آئیں گے، کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا میری نعمت کا استعمال تم نے کہاں کہاں کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ کہاں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ آپ بتائیں کہاں کہاں کیا ہے، تاکہ آپ کو اپنے جرم کا اعتراف ہو. دوستو، اللہ رب العالمین نے ان اعضاء کو جو دیا، اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار. تین قسم کے لوگ ہیں
جنہوں نے اپنی آنکھوں کا استعمال ایسے عالی شان عمل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس آنکھ کے استعمال سے ان سے اتنا زیادہ خوش ہو گیا کہ پورے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور جہنم کی آگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ آنکھ وہ آنکھ والے جہنم کا دھواں بھی نہیں محسوس کریں گے اور جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا۔ ان میں 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نمبر 1، عین بکت من خشیت اللہ۔ نمبر 1، وہ آنکھ والا یا وہ انسان جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، تنہائی میں، خلوت میں، رات میں، دن میں اپنے گناہ کو یاد کیا اور رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا تصور کیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا اور ان آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے ان آنکھوں میں آنسو آ گیا، گرچہ ٹپکا نہیں لیکن آنکھ میں آنسو آ گیا۔ اللہ رسول نے فرمایا یہ پہلا انسان ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، ہر ایک انسان غور کرے کہ کل قیامت کے لیے کیا اس نے جمع کیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان خلوت میں، تنہائی میں کہیں کوئی معاملہ ہوا، کوئی بات آتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی، اگر میں نے یہ عمل کیا تو قیامت کے دن رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے۔ بس رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور آ گیا کہ کرنا کوئی مشکل نہیں، کر لیں گے۔ پولیس نہیں دیکھ رہی ہے، CID نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بند کمرے میں ہیں، لیکن الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو کیا دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے؟ کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہے، تنہائی میں ہے، جنگل میں ہے، رات کی تاریکی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہی سوچتا ہے؟ حساب تو تجھے اللہ کو دینا ہے۔ الا یعلم من خلق، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، عزیز و اقارب نہیں دیکھ رہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بس یہ تصور آ جائے گا۔ الا یعلم من خلق، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا تو یہ نہیں سوچتا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، حساب ہمیں اللہ کو دینا ہے۔ یہ غلط کام، یہ برائی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اگر انسان نے یہ سوچ لیا، کوئی بھی برائی آئی سامنے، کوئی بھی معاملہ آیا، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، وہ سب یہ دیکھتا ہے یہ رب تو دیکھ رہا ہے، رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا، حساب کرنا دینا۔ اتنا اس نے سوچ لیا اور دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوا، تصور میں آیا اللہ تعالی۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس انسان نے اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ کو اتنا خوش کیا کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ آج سب سے بڑی چیز دوستو یہی ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ ہمارے دلوں میں تصور ہو کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمیں حساب اللہ کو دینا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، جس کو حساب نہیں دیکھا وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے، جس کی نافرمانی کو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا انسان۔ نمبر 2 دوستو، وعین حرست فی سبیل اللہ،
وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں کہیں ہے، اور وہ باقاعدہ نگرانی کر رہا ہے کہ کہیں سے دشمن آ نہ جائیں۔ ایسا انسان جو جگ کر کے بارڈر کی حفاظت کرتا ہے اسلام اور مسلمین کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کرا دے دیا۔ اسی طرح سے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں ایک انسان دین کی حفاظت کے لیے، دین کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اگر اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، یا اپنے اور کسی عمل کے ذریعے اپنی آنکھیں اس میں استعمال کر رہا ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی انسان اہل باطل کا مقابلہ کر رہا ہے اور رات میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے تاکہ دشمنوں کا منہ توڑ جواب دے، اور آج ساری لڑائی زبان سے ہے، اہل علم کہتے ہیں اس نے بھی ایسا عمل کیا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی، جہنم حرام کرا دے دیا۔ نمبر 3 دوستو، تیسرا انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، عین غضت عن محارم اللہ غض یغض، وہ انسان جو حرام چیزوں سے اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا، حرام دیکھتا نہیں۔ جن چیزوں کا دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو دیکھتا نہیں۔ اگر کوئی حرام چیز سامنے آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان یاد ہے، رب نے ہمیں حکم دیا ہے کوئی ایسی چیز نظر آئے، اے ایمان والو تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس کو دیکھو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھ کر کے نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ 3 قسم کے بڑے خوش نصیب انسان جنہوں نے اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی اور جہنم کی آگ کو حرام کرا دے دیا۔ دوستو اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک، اللہ ہمیں اتنی خشیت، اپنا خوف عطا کر دے جو تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے۔ جب بھی میرا نفس امارہ یا شیطان برائی کی طرف لے جانا چاہے، حرام چیزوں کی طرف، تو اللہ تیرا خوف دل میں اتنا ہو جائے کہ جو ہمیں نافرمانی کرنے سے روک دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، سب سے بہترین انسانوں ہے کیوں؟ جس کو اللہ تعالیٰ خوف و خشیت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام ساتھیوں کو ان 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں، ہمارے اندر خوف و خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، تصور ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جس سے ہم اپنی آنکھوں سے برائی کرنا چھوڑیں اور ہمیشہ اپنی آنکھوں کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔